ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے اریگیشن۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے کراپ پروڈکشن مینجمنٹ۔ اس میں ہمیں تین چیزیں پڑھنی ہے۔ پہلا اس میں جو تھا وہ تھا نیوٹریشن مینجمنٹ، ہم نے وہ پڑھا ہے۔ اب دوسرا اس میں جو ہے وہ ہے اریگیشن۔ اریگیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ پروسیس، وہ عمل ہوتی ہے جس میں ہم ایک کھیتی باڑی کو پانی سپلائی کرتے ہیں کینالز کے ذریعے، ریزروائرز کے ذریعے، ویلز کے ذریعے، ٹیوب ویلز کے ذریعے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سبھی مینز کے ذریعے ہم اس فصل کو پانی فراہم کرتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں اریگیشن۔ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں آبپاشی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان انڈیا ایگریکلچر پریکٹسز مینلی ڈپینڈ اپان رین۔ ہندوستان میں فصل کی پیداوار کا زیادہ دارمدار بارش پر ہوتا ہے۔ کامیاب فصل وہی ہوتا ہے جس سے وقت پر پانی ملے، بارش پڑے، وہی فصل کامیاب رہتا ہے جس کی آبپاشی وقت پر ہو۔ تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں بہت اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں تاکہ وقت پر فصل کو آبپاشی کی سہولیت فراہم ہو جائے۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو ییلڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے کسان جو ہوتے ہیں وہ مختلف قدرتی وسائل پر دارمدار اس حوالے سے رکھتے ہیں۔ سپوز پونڈس ہے، ویلز، کینالز ہمارے پاس ہے، تو یہ سبھی ہم اس زمین کے حوالے سے بروئے کار لاتے ہیں تاکہ ہماری کھیتی جو ہے اس کی وقت پر اریگیشن فیسلٹی فراہم ہو سکے۔ کچھ کامنلی یوزڈ اریگیشن سسٹم جو ہے ہمارے اس ملک میں وہ یوں ہے۔ پہلا اس میں آتا ہے ویلز، کنویں۔ کنویں جو ہوتے ہیں یہ وہ ان جگہوں پر ہم ان کو بناتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں جہاں پر گراؤنڈ واٹر موجود ہوتا ہے۔ زمین کے نیچے جو پانی ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گراؤنڈ واٹر۔ جن جگہوں پر یہ ہوتا ہے اویلیبل فار اریگیشن، وہاں پر ہم ویلز کھودتے ہیں۔ تو ویلز دو قسم کے ہوتے ہیں بیٹا۔ پہلا ہے اس میں ڈاگ ویلز۔ ڈاگ ویلز وہ کنویں ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر ہی سطح پر ہوتے ہیں، جو زیادہ گہرے نہیں ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے کھودتے ہیں تاکہ ہمیں پانی اویلیبل ہو سکے اپنی کھیتی باڑی کے لیے۔ تو انہیں ہم کہتے ہیں ڈاگ ویلز۔ دوسرا قسم جو ہے ویلز کا وہ ہے ٹیوب ویلز۔ ٹیوب ویلز کے ذریعے ہم پانی زمین کی گہرائی سے ہم پانی کھینچتے ہیں پائپس کے ذریعے۔ اس میں ہم پمپس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ خوب جانتے ہیں کہ ٹیوب ویلز جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہماری کھیتی باڑی میں ٹیوب ویلز ہم کھودتے ہیں تاکہ ہمیں پانی دستیاب ہو سکے اریگیشن کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو دوسرا چیز اس میں آتا ہے اریگیشن میں، اس سسٹم میں، وہ ہے کینالز۔ کینالز جو ہوتے ہیں ان کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بہت وسیع پیمانے پر، کیونکہ ان سے کافی پانی ہمیں میسر ہوتا ہے۔ تو ان کینالز میں جو پانی ہم لاتے ہیں وہ ہم لاتے ہیں فرام ڈیم اور فرام ریورس۔ دریاؤں سے ہم پانی لاتے ہیں، ان کو ہم کینالز کے ذریعے پھر کھیتی باڑی میں اریگیشن کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو کینال ہوتی ہے، کینال جو تقریباً مختلف گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کینالز کا استعمال ہوتا ہے، تو کینالز جو ہوتے ہیں ان کا ہم
ڈویژن کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی برانچز میں، تاکہ اریگیشن اچھی طرح سے ادا ہو جائے. مختلف فیلڈز جو ہوتے ہیں ان کی اریگیشن اچھی طرح ہو جائے، تو اس کے حوالے سے ہم کینالز میں مختلف برانچز بناتے ہیں. نیکسٹ، ریور لفٹ سسٹمز. This method is used in areas where canal flow is insufficient or irregular due to insufficient reservoir release. یہ میتھڈ ہم ان علاقوں میں ہم اس کا یوز کرتے ہیں جہاں پر کینال کا پانی بہت کم ہوتا ہے، انسفیشینٹ ہوتا ہے، ناقابل ہوتا ہے، یا irregular ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے پانی اویلیبل کینالز میں. تو ان علاقوں میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہاں پر ریور لفٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہیں. اس ریور لفٹ سسٹم کے ذریعے ہم پانی کو براہ راست ڈائریکٹلی ہم کھینچاؤ کرتے ہیں، ریور سے ہم ڈائریکٹلی پانی کو لاتے ہیں اس لفٹ سسٹم کے ذریعے. اور یہ پانی ڈائریکٹلی ہم ریور سے جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو ہم اس کو ڈائریکٹلی اریگیشن کے حوالے سے اس کا ہم یوز کرتے ہیں ان علاقوں میں جو کھیتی باڑی ریورس کے نزدیک ہوتا ہے، دریاؤں کے نزدیک ہوتا ہے. تو دریاؤں سے ہم پانی ریور لفٹ سسٹم کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. اس کی آپ بہت ساری مثالیں آپ کے آس پاس میں ملتی ہیں. ہمارے جو مختلف جہاں پر ایریاز ہے وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے ریور لفٹ سسٹم کا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ٹینکس کیا ہوتے ہیں، یہ چھوٹے ذخیرے ہوتے ہیں، پانی کے چھوٹے ذخیرے ہوتے ہیں، اسمال اسٹوریج ریزروائرس، جن میں ہم پانی کو جمع کرتے ہیں. بارش کا پانی ہو یا کوئی اور پانی ہو، اس پانی کو ہم ان ذخیروں میں جمع کرتے ہیں. پھر بعد میں اس پانی کو ہم اریگیشن کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ماڈرن ٹیکنیکس. ہمارے پاس کچھ جدید ٹیکنیکس بھی ہے جو ہم اریگیشن کے حوالے سے بروئے کار لاتے ہیں. تو ماڈرن ٹیکنیکس کیا ہے بیٹا؟ دے آر ایکچولی فریش انیشیٹوز، کچھ نئے انیشیٹوز ہے، کچھ سٹیپس ہے جس کے ذریعے ہم پانی جو ہے اس کی اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے ایگریکلچر کے لیے. تو ہم ایکچولی گراؤنڈ میں ہم پانی کو جمع کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس دو ٹیکنیکس ہے جن کے ذریعے ہم پانی کو جمع کرتے ہیں، پانی کا ذخیرہ بناتے ہیں زمین میں. فرسٹ از رین واٹر ہارویسٹنگ. بارش کا پانی جو ہوتا ہے اس کو ہم گراؤنڈ میں جمع کرتے ہیں. ہم چھوٹے بڑے ڈگس ہم بناتے ہیں، کھودتے ہیں. ان ڈگس میں ہم پانی کو جمع کرتے ہیں، اس بارش کے پانی کو. پھر ضرورت پڑنے پر اسمال کینالز کے ذریعے ہم اس پانی کو پھر یوز کرتے ہیں اریگیشن کے حوالے سے. تو جو پانی ہوتا ہے یہ ان پٹس میں یہ جمع ہوتا ہے مٹی کے ذریعے. تو اس سے پانی کی جو لیول ہوتی ہے واٹر ٹیبل وہ مینٹین رہتا ہے. دوسرا ہے واٹر شیڈ ڈیولپمنٹ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اسمال چیک ڈیمز، چھوٹے ڈیمز ہم بناتے ہیں تاکہ گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے یہ بڑھ جائے. تو اس کا مقصد کیا ہے، ان چیک ڈیمز کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ رین واٹر جو ہے یہ فلو نہ ہو جائے، یہ یوں ہی ضائع نہ ہو جائے. اور سوائل ایروجن اس کو روکنے کے لیے، ریڈیوس کرنے کے لیے ہم واٹر شیڈ ڈیولپمنٹ کا استعمال کرتے ہیں. سو دیز آر دی ٹو ماڈرن ٹیکنیکس. رین واٹر ہارویسٹنگ، آئی ول ریپیٹ، جس میں ہم بارش کا پانی اس کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں پٹس میں، جو پٹس ہم کھودتے ہیں زمین میں. تو پھر بعد میں یہ پانی ہم ٹنلز کے ذریعے
پائپس کے ذریعے اس کو ہم اریگیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو دوسرا اس میں ہے واٹر شیڈ ڈیولپمنٹ. یہ 2 ماڈرن ٹیکنیکس ہمارے پاس ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوگی کہ آج ہم نے جو پڑھا ٹاپک وہ تھا اریگیشن. اٹ واز ریگارڈنگ دی پریویس ٹاپک جو ہے کراپ پروڈکشن مینجمنٹ، اسی کے حوالے سے یہ دوسرا ٹیکنیک ہے اریگیشن. تو یہ بھی ایک اہم سٹیپ ہے جس کے ذریعے ہم پروڈکشن مینجمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.